الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ مساجد کی تزئین و آرائش اور گنبد و مینار بناتے ہوئے فضول خرچی کا حکم۔ سوال کیا گیا ہے، مجھے یہ علم ہوا ہے کہ مسجد کی تعمیر صدقہ جاریہ میں شامل ہے۔ میں آپ سے درج ذیل مسائل کے بارے میں کچھ وضاحت اور نصیحتیں چاہتا ہوں۔ صحیح شرعی مسجد کیسی ہوتی ہے؟ گنبد اور مینار جو آج کل مساجد میں نظر آتے ہیں، کیا یہ مسجد کے لیے ضروری ہیں؟ کیونکہ میرے ملک لیبیا میں ان دونوں کی تعمیر پر بسا اوقات 15,000 دینار بھی لگ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مسجد کی ضروریات، مثلا سنگ مرمر، اعلیٰ قسم کے دروازے، شیشے، قیمتی قالین، اضافی اور خوبصورتی کے لیے لائٹنگ وغیرہ، جن کا اہتمام مساجد میں ہم دیکھتے ہیں، ان سب امور کے بارے میں شریعت کا کیا حکم ہے اور کسی مسجد کی شرعی طور پر تعمیر کے لیے کیا کچھ کرنا چاہیے؟ میں آپ سے اس بارے میں مکمل وضاحت کی امید رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اس منفرد ویب سائٹ کے چلانے پر جزائے خیر سے نوازے۔ میں ہمیشہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے لیے آپ ہی کی ویب سائٹ کو سب سے پہلے کھولتا ہوں، کیونکہ اس سائٹ سے مجھے بہت ہی خیر اور علم نافع ملتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کی قدم بقدم رہنمائی فرمائے اور ہر قسم کی خیر و بلائی سمیت رضائے الہی کا موجب بننے والے کام کرنے کی توفیق دے۔ الجواب بعون اللہ سبحانہ و تعالی۔ اول، پیارے بھائی، ہم ویب سائٹ کے منتظمین کے بارے میں حسن ظن پر آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں، نیز رابطہ کرنے پر بھی شکر گزار ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اپنے پسندیدہ اور رضائے الہی کے موجب بننے والے اعمال کے ساتھ علم نافع اور عمل صالح کی توفیق عطا فرمائے۔ دوم، مساجد کی تعمیر و ترقی اور نمازیوں کے لیے انہیں ہمہ وقت تیار رکھنا بہت ہی عظیم کام ہے۔ اس پر شریعت نے عظیم ثواب بھی دیا ہے، نیز یہ صدقہ جاریہ میں بھی شامل ہے، جس کا ثواب اور اجر انسان کی موت کے بعد تک جاری رہے گا۔ فرمانے باری تعالیٰ ہے، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر واقام الصلاة وآتى الزکاة ولم یخش الا اللہ فعسى اولئک ان یکونوا من المہتدین۔ اللہ کی مساجد کی آباد کاری وہی لوگ کرتے ہیں جو اللہ پر، آخرت کے دن پر ایمان لائیں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں اور صرف اللہ سے ہی ڈریں۔ یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ سورۃ التوبہ آیت نمبر 18۔ اور اسی طرح نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا فرمان ہے، جو شخص اللہ کے لیے مسجد بنائے تو اللہ تعالیٰ ویسا ہی محل جنت میں تعمیر فرماتا ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے بخاری حدیث نمبر 450، مسلم حدیث نمبر 533، اور امام مسلم نے اسے عثمان رضی اللہ عنہ سے بیان کیا ہے۔ اسی طرح ابن ماجہ حدیث نمبر 738 میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص ٹٹیری کے گھونسلے کے برابر یا اس سے بھی چھوٹی مسجد اللہ کے لیے بنائے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بنا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح قرار دیا ہے۔ ٹٹیری ایک مشہور پرندہ ہے اور ٹٹیری کے گھونسلے سے مراد وہ جگہ ہے جہاں پر ٹٹیری گھونسلہ بنائے اور انڈے دے۔ حدیث میں ٹٹیری ہی کا ذکر کیوں کیا گیا؟ جواب یہ ہے کہ ٹٹیری ہمیشہ اپنا گھونسلہ درخت یا اونچی جگہ پر نہیں بناتی، بلکہ تمام پرندوں سے ہٹ کر نیچے زمین پر گھونسلہ بناتی ہے، اسی لیے مسجد کو اس سے مشابہت دی گئی ہے۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھیے حیات الحیوان ازدمیری۔ اہل علم کا کہنا ہے کہ یہ ٹٹیری کے گھونسلے سے مشابہت کی بات بطور مبالغہ کی گئی ہے، یعنی چاہے مسجد اتنی چھوٹی سی ہی کیوں نہ ہو۔ سوم، مسجد میں قدرتی روشنی اور ہوا سے مستفید ہونے کے لیے گنبد بنانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اسی طرح اذان کی آواز دور دور تک پہنچانے کے لیے مینار بھی بنائے جا سکتے ہیں، یا اس لیے بھی بنائے جا سکتے ہیں کہ دور سے ہی مینار دیکھ کر نمازی مسجد کا رخ کر سکیں۔ اب چونکہ ہر کام کا حکم اس کے مقاصد کو مد نظر رکھ کر ہی لگایا جاتا ہے، اس لیے اچھے مقصد کی وجہ سے گنبد اور مینار تعمیر کرنا جائز ہے، تاہم اس پر اتنا ہی خرچہ کیا جائے جس سے مقصد حاصل ہو جائے اور فضول خرچی سے بچیں۔ چنانچہ نقش و نگار سے پاک صاف سادہ مینار بنانا ہی کافی ہے، اور اگر مسجد میں مینار بنایا ہی نہ جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ دائمی فتویٰ کمیٹی کے علماء کرام سے پوچھا گیا، کیا مساجد میں روشنی اور ہوا کے لیے گنبد تعمیر کرنا جائز ہے؟ تو ان کا جواب تھا، اگر سوال میں مذکور ضروریات کو سامنے رکھ کر گنبد تعمیر کیا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی اللجنۃ الدائمہ جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 246۔ اسی طرح جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 254 میں ہے، کچھ لوگ میناروں کی تعمیر کی مخالفت کرتے ہیں اور اس کو خلاف سنت اور فضول خرچی سمجھتے ہیں،
جبکہ دوسری طرف کچھ لوگ کہتے ہیں کہ مینار مسجدوں کی ایک علامت بن گئے ہیں اور بڑی بڑی لمبی عمارتوں کے درمیان چھپی ہوئی مساجد میناروں کی وجہ سے ہی پہچانی جاتی ہیں، اور مسجد اپنے بلند میناروں کے ساتھ بہت سے لوگوں کو اس بات کا احساس دلاتی ہے کہ اتنے چیلنجوں کا مقابلہ کرتے ہوئے بھی مسلمان ابھی بھی دین پر قائم و دائم ہیں۔ تو انہوں نے جواب دیا، مساجد کے مینار تعمیر کرنے میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، بلکہ مینار بنانا مستحب ہے، اس لیے کہ اس سے مؤذن کی آواز دور تک پہنچائی جاتی ہے، اور جناب بلال رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں مسجد نبوی کے پڑوس میں موجود گھروں کی چھت پر چڑھ کر اذان دیا کرتے تھے۔ اور مساجد میں میناروں کی تعمیر کے سلسلے میں تمام علماء اسلام کا اجماع ہے۔ سوم، مسجد میں بچھانے کے لیے قالین اور دروازے وغیرہ پر فضول خرچی سے گریز کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالی فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں باب قائم کیا ہے، باب ہے مساجد کی تعمیر کے بارے میں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کی چھت کھجور کی ٹہنیوں کی تھی۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے دور خلافت میں مسجد کی تعمیر کا حکم دیا اور کہا، لوگوں کو بارش کے پانی سے محفوظ کرو اور لال پیلے رنگ استعمال کرنے سے بچنا، اس سے لوگوں کی نمازوں میں خلل پیدا ہوگا۔ جناب انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک دوسرے پر فخر کریں گے اور حقیقی آباد کاری میں بہت ہی کم حصہ لیں گے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تم مساجد کی ایسے ہی تزئین و آرائش کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کی۔ ابو داؤد حدیث نمبر 448 میں ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مجھے مساجد کی تشیید کا حکم نہیں دیا گیا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ تم مساجد کی ایسے ہی تزئین و آرائش کرو گے جیسے یہود و نصارہ نے کی۔ اس حدیث کو امام البانی رحمہ اللہ نے صحیح ابو داؤد میں صحیح قرار دیا ہے۔ امام خطابی رحمہ اللہ کہتے ہیں، التشیید کا مطلب یہ ہے کہ عمارت انتہائی بلند اور لمبی چوڑی بنائی جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 97497۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔